الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو عبادت سے متعلق ہو رہی تھی اور قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں ہم عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عبادت یہ لفظ عبد سے نکلا ہے اور عبد کہتے ہیں غلام کو۔ ایک غلام وہ چند گھنٹوں کا غلام نہیں ہوتا یا چند اوقات کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرواتے ہیں کہ اے میرے بندے اپنی بندگی کا، اپنی غلامی کا اعتراف کر اور اقرار کر کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ تیری عبادت سے اور تیری غلامی سے نہ ابھی نکلے ہیں اور نہ آئندہ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نمازوں میں، یہ عبادتوں میں یہ ہمیں زندگی غلامی والی کس طرح گزارنی ہے اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو منتخب فرماتے ہیں اپنی غلامی اور بندگی کے لیے تو پھر انہیں اپنی عبادتوں کی توفیق دیتے ہیں، پھر انہیں رمضان کا مہینہ عطا کر کے انہیں روزے رکھنے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ اور یہ روزہ، یہ میں نے آپ کو گزشتہ بھی بتایا تھا کہ یہ روزہ دیگر عبادتوں میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عبادت یہ ایک انوکھی عبادت ہے
یہ عبادت ایک منفرد اور عجیب و غریب عبادت ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی الگ ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اندر جو تبدیلی رونما ہوتی ہے دیگر عبادتوں کی نسبت، یہ اس اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ دیگر عبادتیں اور دیگر ریاضتیں کرنے والا انسان لوگوں کو نظر آتا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو، نماز فرض ہو، نفل ہو یا سنت ہو، یا وہ تراویح پڑھ رہا ہو، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ ایک انسان عمرے کی سعادت حاصل کر رہا ہو تو وہ عمرہ کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور مصحف سے دیکھ کر پڑھ رہا ہو تو دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہر عبادت کرتا ہوا انسان نظر آتا ہے، لیکن روزہ رکھتا ہوا انسان اور روزے والی عبادت کرتا ہوا انسان نظر نہیں آتا۔ آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا ہوگا کہ افطار کرتے ہوئے نظر آتا ہے انسان، افطاری پر بیٹھا ہوا ہے۔ سحری کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہمارا بھائی سحری کر رہا ہے تو روزہ رکھتا ہوا نظر آ گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، سحری اور افطاری یہ روزے سے باہر ہے۔ آپ اذان کے بعد آپ کا افطار اور روزہ شروع ہوتا ہے۔ سحری آپ اذان سن کر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ جو سحری والا کھانا آپ نے کھایا ہے وہ افطار سے پہلے کھایا ہے، افطار کے اندر نہیں کھایا۔ اب جب مغرب کی اذان ہوتی ہے آپ روزہ کھول لیتے ہیں تو روزہ آپ اذان سننے کے بعد کھولتے ہیں، روزہ مکمل ہونے کے بعد کھولتے ہیں۔ تو روزہ رکھتا ہوا انسان نظر نہیں آتا، اور ایک انسان یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے افطار تو سب کے ساتھ کیا ہو، سحری میں بھی ساتھ ہی بیٹھا ہو، لیکن وہ بیچ میں کچھ کھا لے پی لے خاموشی سے، کسی کو کیا معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ روزوں کی ان خصوصیات کی وجہ سے روزہ اس اعتبار سے منفرد ہو جاتا ہے کہ اس میں دیگر عبادتوں کی نسبت اس میں خصوصیتیں زیادہ ہیں۔ آپ اگر غور کریں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر عبادت کا کرنے والا وہ اللہ سے یہ کہتا ہے، یا اللہ یہ عبادت میں تیرے لیے کر رہا ہوں، یہ عبادت تیرے لیے۔ کیا کہا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، یا اللہ میری نمازیں تیرے لیے، میری ہر عبادت تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا ساری قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی، اے میرے بندے ساری عبادتیں تو کہتا ہے یہ میرے لیے ہیں، لیکن روزے کو میں خود کہتا ہوں یہ ہے میرے لیے۔ اس میں خاص ہے، خصوصیت ایسی ہے کہ میں اس روزے کو کہتا ہوں یہ روزہ میرے لیے، یعنی روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی، اس لیے کہ روزے کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک انسان میں احساس بندگی بیدار کرتا ہے اور یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ گزشتہ میں بتا چکا ہوں، جب ایک انسان یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ جو یقین کی منزل ایک انسان کے لیے ضروری ہے، یہ روزہ اس منزل تک پہنچاتا ہے
جب ایک انسان احساس بندگی سے سرشار ہو جاتا ہے، یقین کی وہ کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس انسان کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور وہ اجر و ثواب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا دینا ہے۔ فرمایا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا اسے، میں بتاتا نہیں ہوں کہ کیا دوں گا۔ لیکن احادیث میں ہمیں دو باتیں ضرور ملتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ روزہ رکھنے والے کو جنت کا داخلہ عطا کرتے ہیں، اور دوسرا انعام کہ اللہ روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنت کا مل جانا اور جہنم سے دور ہو جانا یہ روزے کا مکمل اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک اضافی انعام ہے، جسے ہم اردو میں انگلش میں کہتے ہیں ٹپ۔ ویٹر کو تنخواہ الگ ملتی ہے، اس کا باس اسے سیلری الگ دیتا ہے، لیکن آنے والے کسٹمر اسے ٹپ بھی دیتے ہیں، اضافی بھی دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ نے جو اضافی ٹپ رکھی ہے وہ اللہ نے جنت رکھی ہے، یہ اضافی ٹپ ہے، یہ روزے کا مکمل اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور اللہ اس روزے دار کو کہ جس نے روزے کی مکمل ریکوائرمنٹ پوری کری، روزے سے کچھ سیکھ لیا، یقین کی منزل تک پہنچ گیا، احساس بندگی سے سرشار ہو گیا، تو اللہ ایسے روزے رکھنے والے کو جہنم سے بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اب یہ انسان روزہ رکھنے والا یہ گارنٹی کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور یہ جنت میں نے بتایا آپ کو یہ اضافی اجر ہے، یہ روزے کا عین اجر نہیں ہے، یہ اضافی اجر ہے۔ عین اجر تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا مکمل اجر و ثواب میں خود دوں گا اسے۔ یہ روزے کی خاصیت ہے کہ یہ روزہ ایک انسان کو جنت میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک انسان نے روزہ رکھا ہو اور روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو مکمل طور پر حاصل کیا ہو۔ اگر وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم، لیکن روزہ جو ہے روزے کے اندر ایک خاصیت ہے، وہ روزے کی خاصیت یہ ہے کہ لکل عمل کفارۃ الا الصوم، فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ یہ کبھی بھی کفارہ نہیں بن سکتا۔ اس کے کئی مفہوم ہیں، ایک یہ کہ یہ روزہ کبھی بھی خرچ نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان نیکیوں کے کر لینے سے انسان کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ نیکیاں انسان کے گناہوں کے ختم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ادا کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں یہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اس لیے کہ بعض نیکیوں میں پاور اور طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا الصلوات الخمس، جو انسان 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعے کے بعد پابندی کے ساتھ دوسرا جمعہ بھی ادا کرتا ہے اور مسلسل پڑھتا ہے، والرمضان الی رمضان،
رمضان میں بھی نیکیاں کرتا ہے اور پھر آنے والے رمضان میں دوبارہ نیکیاں کرتا ہے. فرمایا مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو 5 نمازوں کی ادا کرنے سے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ دوسری نماز کی برکت سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں، اللہ دوسرے جمعہ ادا کرنے کی برکت سے اس کی پچھلی درمیان کی زندگی میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں، اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو خطائیں ہوتی ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ نماز والی عبادت بہت پاورفل ہے، یہ جمعے والی عبادت بہت ہی عظیم ہے، اور رمضان میں کی جانے والی عبادتیں اتنی طاقتور ہیں کہ یہ سابقہ گناہوں کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے. یہ ان نیکیوں کی پاور ہے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، دیکھنا حسد سے بچنا، کینہ بغض اور عداوت اپنے دلوں سے نکال دینا، اس لیے کہ یہ اتنا پاورفل گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. فإن الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد کرنا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یعنی یہ حسد والا گناہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ من اقتنى کلبا، جس نے کتا پالا. کتا آج لوگ پالتے ہیں شوقیہ، فرمایا لیکن اس نے شوقیہ پالا کتا، کوئی چوکیداری کے لیے نہیں، کھیت کی رکھوالی کے لیے نہیں، ایسے ہی شوقیہ پال رکھا ہے کتا. فرمایا روزانہ اس کے نام اعمال سے 2 قرات نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں. یہ کتے کو پالنے والا گناہ اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ یہ 2 قرات روزانہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور 1 قرات بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں اتنی محنت سے کی ہوئی نیکیاں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر ختم ہوتی چلی جائیں، اس سے بڑا خسارہ اور نقصان کیا ہوگا ایک مومن کے لیے. تو کچھ نیکیاں اتنی پاورفل کہ وہ گناہوں کو کھا جائیں، اور کچھ گناہ اتنے پاورفل کہ وہ نیکیوں کو کھا جائیں. لیکن فرمایا یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ گناہ جتنا بھی پاورفل ہو، یہ روزے والی عبادت کو ختم نہیں کر سکتا. نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں، دیگر نیکیاں ان گناہوں کی پاداش میں ضائع ہو سکتی ہیں، کفارہ بن سکتی ہیں، خرچ ہو سکتی ہے، لیکن روزے والی عبادت کی جب باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں نے دینا ہے. لکل عمل کفارۃ، ہر نیکی کفارہ بن سکتی ہے، الا الصوم، لیکن روزہ کفارہ نہیں بن سکتا. روزہ جس نے رکھا ہے اسی کے اکاؤنٹ میں باقی رہے گا. یہ باقی کیوں رہتا ہے؟ یہ روزہ باقی کیوں رہتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، کائنات کی ہر شے ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف رب العالمین کی ذات باقی رہے گی. اور امام سفیان ثوری نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی اور ہر وہ شے باقی رہے گی کہ جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے.
روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. فرمایا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے. جب نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو جس طرح اس کی ذات لافانی ہے، اس طرح اس ذات کی طرف کسی شے کی نسبت ہو جائے وہ شے بھی لافانی ہو جاتی ہے. فرمایا میں روزے کو خرچ ہونے نہیں دوں گا، اس کی نسبت میں نے اپنی طرف کر دی ہے. اب میری ذات بھی لافانی ہے اور یہ روزہ بھی لافانی ہے. جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس کا اجر و ثواب میں اسی کو عطا کروں گا. روزے کا اجر و ثواب ختم نہیں ہونے دوں گا، خرچ نہیں ہونے دوں گا اس روزے سے. یہ ایک مفہوم. ایک دوسرا مفہوم کہ کل قیامت والے دن جب لوگوں کو پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ رب العالمین ان کا حساب و کتاب لیں گے. ظالم کو اس کا بدلہ ملے گا اور مظلوم کو اس کا اجر ملے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مثال سے سمجھایا. فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس آدمی، فلاش آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ میری امت کا مفلس کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ فرمانے لگے من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع لہ، کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ اس امت کا مفلس ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصیام وزکات. آپ نے عبادتیں گنوائی، یہ عبادتیں اتنی بڑی بڑی عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن ہاں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. فرمایا اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، اس نے یہ گناہ بھی کیے ہوں گے. اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور وہ مظلوم بھی آ جائیں گے، وہ مقتول بھی آ جائیں گے، اور وہ جن پر زیادتیاں کی تھی وہ بھی آ جائیں گے، کسی کو گالی دی تھی وہ بھی آ جائے گا. یا اللہ آج انصاف کا دن ہے، آج تو نے جزا اور سزا دلوانی ہے. اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اللہ فرمائیں گے اس کا بدلہ دو. دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیا دے؟ پیسہ نہیں ہے. کس چیز کو فدیے میں دے؟ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ہاں میں آج انصاف کروں گا، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ان مظلوموں پر، ان جن پر زیادتیاں کی ہیں اس نے، ان پر تقسیم کرنا شروع کر دو. مظلوموں پر، مقتولوں پر اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے پاس اب دینے کو نیکیاں نہیں بچیں گی، لیکن ابھی تک جن پر ظلم کیا تھا وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، وہ مسلسل آتے رہیں گے. مجھ پر بھی زیادتی کی ہے، مجھے بھی گالی دی ہے اور مجھے بھی دغا دھوکہ دیا ہے. فرمایا نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی. اب اللہ فرمائیں گے اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے اوپر ڈال دو. اب اس کے گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. فرمایا یہ اب اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی اور گناہوں کے انبار ہوں گے. فطرح علیہ ثم طرح فی النار، اللہ اسے گھسیٹوا کے جہنم میں پھینکوا دیں گے. لیکن میرے دوستو بزرگوں، روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے. فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے اور میں یہ خرچ نہیں ہونے دوں گا، یہ کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں جائے گا. یہ روزہ اسی کے پاس رہے گا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا.
جس نے یقین کی وہ منزل حاصل کی ہے کہ جو روزے کی اصل ریکوائرمنٹ ہے، جس نے روزہ رکھ کر تقوی والی کیفیت حاصل کی ہے، یہ اس کا روزہ سلامت رہے گا، اسی کے پاس رہے گا۔ اب جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے روز نیکیاں تقسیم کرنے کی باری آئے گی، مظلوموں کو دیتے جائیں گے، فرشتے آئیں گے، یا اللہ اس کی نمازیں بھی تقسیم کر دی، اس کے روز حج بھی تقسیم کر دیے، اس کے عمرے بھی، اور اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی ہیں الا الصوم، اب اس کے اکاؤنٹ میں صرف اور صرف روزہ بچا ہے۔ کیا روزہ بھی تقسیم کر دیں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حتی لا یبقی الا الصوم، روزے کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچے گا۔ رب العالمین فرمائیں گے فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ، ارے اس نے تو ظلم بہت زیادہ کیے تھے، حقدار ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے فرشتوں یہ روزے والی عبادت یہ کسی اور کو نہیں دینا، ان مظلوموں کو میرے پاس لے آؤ۔ فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ، فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ کا مطلب برداشت کرنا۔ فرمایا اللہ رب العالمین اب اس کے جو حقدار تھے، جنہیں اس نے دینا تھا، وہ اللہ خود برداشت کر لیں گے کہ آؤ مظلوموں اب مجھ سے لے لو، اس کی وہ نیکی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اور اللہ ان مظلوموں کو اپنے پاس سے ان کا حق ادا کر کے اس روزے دار کو، اس کے روزے کو بچا لیں گے، اور اس روزے کی بدولت یہ بندہ بھی بچ جائے گا۔ اور فرمایا وَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةِ، اس کے نامہ اعمال میں روزے والی عبادت تھی، اللہ اسے روزے کی بدولت جنت میں داخل کریں گے، اور جب یہ جنت میں جانے لگے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ایک خاص دروازے سے داخل کریں گے کہ جسے حدیث شریف میں باب الریان کہا۔ فرمایا یہ میرے روزے دار بندوں کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وہ روزے دار ہیں کہ جن کے دلوں میں روزہ رکھ کر بندگی کا، غلامی کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو روزوں سے سبق سیکھتے ہیں، جو روزے رکھنے کے بعد متقی بن جاتے ہیں۔ متقی بننا کوئی مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے، یہ روزے کا نتیجہ ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ روزے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ روزے کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ میں سیو ہو رہا ہے، اور کل قیامت والے روز اللہ ہمیں اس نیکی کی بدولت جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے اور جہنم سے دور فرما دیں گے۔ اقول